اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 154 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 155 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور لَنَبْلُوَنَّ لام تاکید اور نون ثقیلہ یہ دونوں جو ہے وہ تاکید کے لیے آتے ہیں۔ نبلون ضرور، نبلون ہم تمہیں جانچیں گے، آزمائیں گے۔ اب نون تاکید اور لام تاکید اور نون ثقیلہ کی وجہ سے یہ ترجمہ بنتا ہے ضرور بضرور، اور ضرور بضرور ہم آزمائیں گے کم تمہیں، اور ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے بشیئن بے سے شیئن کچھ، کسی چیز سے کچھ، تھوڑا سا، کسی قدر، من الخوف من سے خوف، والجوع بھوک، اور جو بھوک، ونقص من الاموال نقص نقصان، اور نقصان، من الاموال من سے اموال مال کی جمع ہے اموال، والانفس اور انفس نفس کی جمع ہے انفس جانوں سے، والثمرات اور ثمرات ثمر کی جمع ثمرات پھلوں سے، وبشر الصابرین اور بشر خوشخبری سنا دیجئے، آپ خوشخبری سنا دیں الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور ضرور بضرور ہم آزمائیں گے کسی قدر خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالوں کے نقصان سے، والانفس اور مالوں کے اور جانوں کے نقصان سے، والثمرات اور ثمرات کے نقصان سے۔ یہ نقص جو ہے، یہ واو جو ہے عاطفہ ہے، یہ پیچھے جو ہے وہ عطف چلتا آ رہا ہے۔ وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ اب ہم جو ہے وہ پیچھے کیا پڑھ کے آئے کہ اللہ کی راہ میں مروں ہوں کو مردہ نہیں کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ مومنین کے درجات، مشہداء کے درجات، اللہ کی راہ میں لگے ہوئے لوگوں کے، مومنوں کے لیے ایک جو ہے وہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسا نہیں سمجھ لو بس ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہیں جو ہے وہ دنیا میں لا کر بس جو ہے وہ ساری چیزیں انعامات دے کر اور چھوڑ دیں گے۔ اب جو ہے وہ سیدھا آپ نیکیاں کرو، نمازیں پڑھو اور ہماری طرف آ جاؤ، اور آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ پہنچے، آپ کو کوئی جو ہے وہ ذرا سا نقصان ہی نہ پہنچے، اور آؤ آپ کے لیے جنت تیار ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ ضرور بضرور ہم تمہیں جو ہے وہ کچھ آزمائیں گے بھی، کسی کو خوف سے، کسی کو بھوک سے، کسی کے مالوں کے نقصان سے، کسی کے جانوں کے نقصان سے، کسی کے جو ہے وہ پھل یا پیداوار کی کمی سے۔ اب صبر کرو نا، صبر کا مقام تو یہ ہے، بیٹھے بیٹھے کون سا صبر، ہر چیز موجود ہے کون سا صبر، ساری خوشحالیاں ہیں کون سا صبر۔ صبر تو تب آئے گا نا جب کمی آئے گی، صبر تو تب آئے گا جب دکھ ملے گا، غم ملے گا، صبر تو تب آئے گا جب سینے کٹیں گے، صبر تو اس چیز پر نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کر لیا کرتا ہے، کبھی ترقی اور بھلائی کے ذریعے اور کبھی تنزل اور برائی سے، دے کر بھی آزماتا ہے تو لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
بہت سارا مال دے دے، خوشیاں دے دے، ہر چیز کی جب خوشی بھرمار ہو نا، رک جائے کیجئے، سوچا کیجئے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے یہ، دیکھ کر بھی آزماتا ہے، پھر لے کر بھی آزماتا ہے، کمی کر کے بھی آزماتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ، یہاں تک کہ ہم جان لیں تم میں سے مجاہدین کون ہیں، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور صابرین کون ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جانچ لیں گے تمہاری خبروں کو۔ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جانچتا ہے میرا بندہ کتنے پانی میں ہے، اللہ تعالیٰ جانچتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے کتنا سہا۔ سورہ نحل کی آیت فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، پھر ہم اسے چکھائیں گے بھوک کا لباس، ایسے نہیں ہلکی پھلکی بھوک، لباس بھوک کا، والخوف، اور خوف کا، حملے کا ڈر، کسی چیز کے کھو جانے کا ڈر، پیاروں کے چلے جانے کا ڈر، مال کے چلے جانے کا ڈر، سیلاب آ رہا تھا نا کیسے خوف تھا، زلزلہ آیا کیسے خوف تھا، نقصان نہیں ہو رہا تھا، خوف طاری تھا، بما کانوا یصنعون، بما کانوا، کہ وہ کیا کر رہے تھے، ہم جو ہے وہ اس کو، جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کو آزمائیں گے، ہم انہیں چکھائیں گے، مزہ چکھائیں گے، تھوڑا سا خوف، کچھ بھوک، کچھ مال کی کمی، کچھ جانوں کی کمی، یعنی اپنے اور غیروں، خویش و اقارب، دوست و احباب کی موت، کبھی پھلوں پر پیداوار کے نقصان وغیرہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما لیتا ہے۔ خوف آ جاتا ہے اچانک سے، اپنا کوئی بہت ہی پیارا جو ہے بیمار ہو جائے، اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، کچھ بھوک سے اناج کی کمی آ جاتی ہے، بجٹ نہیں بنتا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، فیملی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے میرا بندہ کتنا صابر ہے، کتنا میری طرف رجوع کرتا ہے، کچھ مال کی کمی سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کچھ جانوں کی کمی سے، اپنے بہت ہی پیارے مر جاتے ہیں اچانک، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ابھی جو ہے وہ ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، ابھی جو ہے وہ ماں کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، اور اگلے پل پتہ چلتا ہے ماں ہے ہی نہیں، ماں چلی گئی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنا بیٹا تیار کر کے باہر بھیجا ہے، اور واپسی میں جو ہے وہ بیٹے کی لاش آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، بہت ہی خوبصورت رشتہ دار، پیارے، جان سے پیارے دوست احباب، پتہ چلتا ہے موت ہو گئی۔ یہ کسی کا چلے جانا، ہماری زندگی سے اچانک مر جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، کبھی پھلوں اور پیداوار کے نقصان سے، ابھی جو ہے وہ بالکل فصل تیار ہے، باغات میں پھل لگے ہوئے ہیں، ابھی توڑنے ہی والے ہیں کہ اچانک بارشیں آ گئی، سارا کا سارا ختم، ابھی پچھلے سال ہی پچھلی ہی موسم میں گزرا ہے، لوگوں کی کتنے ایکڑ کتنی کیا اربوں کا نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ پھل تیار تھا، میں نے خود دیکھا، پھل تیار ہے، بالکل وہ اترنے والا ہے، کھجور جو ہے وہ کچی پکی ہے، نہ اب حال یہ ہے کہ نہ اتار سکتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی کچی ہے، نہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ پکی ہے نہ کچی ہے، اب اتارنے والے ہیں۔ ایسی بارشیں ہوئیں، ایسی آندھیاں آئیں کہ ایک دانہ نہ بچا، بالکل کٹائی پر فصل آتی ہے، بارشیں آ جاتی ہے، ختم سب، آندھیاں آ جاتی ہیں، اڑا کے لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یہ، کبھی کبھی اتنی زیادہ محنت کی جائے اور جو ہے وہ کوئی پھل ہی نہ ملے، پیداوار ہوتی ہی نہیں ہے، فیکٹریاں کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اچانک سے نقصانات ہو جاتے ہیں،
اچانک سے آگ لگ جاتی ہے، اچانک سے بلڈنگیں گر جاتی ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے یہ۔ بندہ کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہا ہے، واویلا کر رہا ہے۔ صبر کرنے والوں کو نیک اجر اور اچھا بدلہ عنایت فرماتا ہے، اور بے صبر، جلد باز اور نا امیدی کرنے والوں پر اس کے عذاب اتر آتے ہیں، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے نا۔ بے چینی، اضطراب، چیخو پکار، ہائے وائے کرنا، کیوں؟ کس لیے؟ دیا تو اللہ نے تھا نا۔ ہمارا اپنا کیا تھا؟ ہمارا اپنی میری ذات کا کیا ہے یہاں پر؟ سب کچھ اللہ کا۔ بات تو تب ہونا جیسے ہی نقصان ہو اور پہلا لفظ جو منہ سے نکلے وہ انا للہ ہو۔ اللہ کے لیے صبر تو وہ صبر ہے نا۔ پھر رو رو کے سامنے گر کے وہ چیزیں جو ہیں وہ بیان کر کر کے جب وقت گزرتا ہوا جاتا ہے، انسان تھک جاتا ہے، تب چپ ہو جاتا ہے، وہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر تو پہلا صبر، صبر تو پہلا صبر۔ سینہ پیٹنا، کپڑے پھاڑ دینا، پتہ نہیں غم کو اپنے اوپر طاری کر دینا، اللہ تعالیٰ کے باقی انعامات احسانات سب بھلا دینا، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر، ہاں آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، جہاں پر کنٹرول نہیں ہے وہاں پہ پکڑ نہیں ہے۔ زبان پہ پکڑ ہے، وہاں تو کنٹرول ہو سکتا ہے نا۔ بس سیلف سے اب یہاں پر جو ہے کچھ لوگوں نے، کچھ سیلف نے یہاں پہ اس کی تفسیر میں یہ مراد لیا ہے کہ بھوک سے مراد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزوں کی بھوک، روزے رکھواؤں گا، آزمائش ہے یہ بھی۔ مال کی کمی سے زکوٰۃ کی ادائیگی، جان کی کمی سے مراد بیماریاں، پھلوں سے مراد اولاد ہے۔ اس تفسیر میں تھوڑا سا جو غور کیا جائے گا، غور طلب چیز ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ آزماتا، یہ سارے جو ہمارے نقصانات ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ضرور بضرور تمہیں آزماؤں گا انشاءاللہ۔ پھر جو ہے وہ آگے کل جو ہم 2 آیتیں پڑھیں گے وہ اسی کے ہی متعلق، اسی سے ہی جڑی ہوئی ہے، سبق ہمارا جاری ہے انشاءاللہ۔ اس کو کل کمپلیٹ کر کے 2 آیتیں ہیں انشاءاللہ کل ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، پھر یہ ٹاپک یہاں پر ختم ہو جائے گا، اور پھر آگے جو ہے وہ حج کے احکامات اور آگے چیزیں چلیں گی۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔